ان نمازوں کے ساتھ ساتھ، ان روزوں کے ساتھ ساتھ، اس زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسروں کے ساتھ حسد کیا. دوسروں کی کوئی نعمت دیکھ کر آپ سے برداشت نہ ہوا کہ فلاں اپنے گھر میں اتنا خوش کیوں ہے، فلاں کے آپس کے معاملات اتنے اچھے کیوں ہیں، فلاں پر اللہ کی نعمت، انعام اور کرم کیوں ہے. آپ سے ہضم نہیں ہوا، آپ نے اس کے بارے میں حسد شروع کر دیا، اس کے بارے میں بغض پیدا ہو گیا. آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور وہ اس سے محروم ہو جائے. اسے حسد کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس بیماری کے اندر جب جلو گے، جب یہ بیماری تمہارے باطن میں آئے گی، جب تمہارے اندر یہ برا عمل آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری وہ تمام نیکیاں جو تم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال کی صورت میں کی ہے، اللہ تعالی ان نیکیوں کو جلا کر ایسے ختم کر دے گا جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی. تو میرے بھائیوں، ہماری وہ نیکیاں برباد ہو گئی کہ نہیں؟ وہ ختم ہو گئی کہ نہیں؟ اور پھر ہمیں اس بیماری سے، اس حسد سے، بغض سے، کینے اور عداوت سے کیا ملا؟ ایک تو ہمارا اندر جلتا رہا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے ہم پریشان، ہم کڑتے رہے، ہم جلتے رہے. ایک تو یہ نقصان ہوا دنیاوی اعتبار سے، اور اس باطن کی بیماری سے ہمارا ظاہر بھی اللہ رب العزت کے ہاں خراب ہو گیا. اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہم نے نیکیاں اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کی تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی یا ان میں کمی ہو گئی. تو یہ انسان کے لیے بتائے کتنی بڑی بربادی اور خسارے کی بات ہے. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتاؤ کیا یہ بیماریاں موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر زیادہ لیول کی نہ بھی ہوں، ہم دوسروں کے لیے کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کر غیبت نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے اتنا برا فعل اور عمل بتایا، فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں. جو ہو گئی اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے انہیں بھی ختم فرما دے گا. اور پھر جب یہ بیماریاں آتی ہیں، انسان کے اندر دوسرے کے لیے حسد آیا، اب انسان وہی نہیں رکتا، اس سے بڑھ کر آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس انسان کو نقصان پہنچانے کی فکر ہے، اور نقصان پہنچانے میں مختلف طریقے، مختلف تدبیریں، مختلف ہیلے اور ایسے کام کہ جس سے اس کا اپنا ایمان بھی برباد، اپنی آخرت بھی خراب، اور اگلے انسان کے ساتھ اس کی دشمنی دنیا اور آخرت میں چلی جاتی ہے. اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ انسان جب حسد کے اندر آگے بڑھتا ہے، بغض میں آگے بڑھتا ہے، اب اگلے کو نقصان دینے کے لیے کوئی جادو کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ٹونے کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے کے اوپر سحر کرنے میں ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ جو بدلے میں اس سے اس کا ایمان، اس کی عزت اور اس کا مال بٹور بھی لیتے ہیں اور ہتھیا بھی لیتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا؟ شریعت اسلامیہ کے اندر جادو کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. والعین حق، نظر کسی کے اوپر لگا دینا نظر بد یہ بھی سچ ہے، کسی پر جادو کر دینا یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور شریعت اسلامیہ نے، حضور علیہ السلام نے ہمیں اس سے بچنے کی اتنی تلقین فرمائی، فرمایا جو ساحر ہے، جادو کرنے والا ہے، اور جو جادو کرانے والا ہے، اگر وہ اس جادو کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں، فرمایا دین اسلام سے نکل جاتے ہیں.
ان کا کلمہ کسی کام کا نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، دل میں یہ یقین ہے کہ میں فلاں پر جو جادو کروا رہا ہوں، اور عموماً ہماری عورتیں اس کام کے اندر پیش ہوتی ہیں، خام خواہ اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے، بغض کے لیے، عداوت کے لیے، حسد کی بیماری کی وجہ سے۔ اب کبھی وہ کسی عیسائی کے پاس جا رہی ہے جادو ٹونا کروانے کے لیے، کبھی کسی ایسے آدمی کے پاس جس نے بظاہر دین کا لبادہ تو اوڑھا ہے لیکن اندر سے وہ چٹا ان پڑھ اور جاہل ہے، صرف پیسے بٹورنے کے لیے وہ ایسے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ ان عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیلتا ہے اور ان کے مال کو بھی لوٹتا ہے۔ اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی پر جادو کروا بھی لیتے ہیں اور وہ آدمی مسحور اس جادو کا شکار بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک دن صحت دے گا، اسے تندرستی دے گا اور اس کے اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ نے یہ ایک اعمال کفریہ کروایا، کرنے والا کروانے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دین ایمان سے خارج فرما دیتے ہیں، ہماری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب انسان کی سب سے قیمتی دولت، اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی شے جسے ایمان کہا جاتا ہے وہ ہی لٹ گیا، تو وہ اس دنیا میں کتنا کما لے گا، کیا جی لے گا، کیا خوشی کرے گا، اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لہذا جادو سے بچنے والے ہم بنے، اس چیز کی طرف جانے کی بجائے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، صحیح احادیث موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے اندر یہودی کثرت سے آباد تھے، اور یہ یہودی اس کام کو بہت زیادہ کرتے ہیں، جادو ٹونے یہ یہودیوں سے ہی چلے ہیں۔ تو ایک یہودی تھا جس کا نام عاصم بن لبید تھا، اس نے حضور علیہ السلام کے مبارک گھر ایک چھوٹا بچہ آتا جاتا تھا، اس کے ذریعے آپ کی زلفوں کے کچھ بال کنگے کے اندر سے نکلوا کے اس نے لے لیے۔ کیا آپ کنگھی فرماتے تھے؟ جو بال کنگھی کے اندر آ جاتے، اس نے چند بال کسی طرح اس بچے سے لیے، اور اس بچے سے لینے کے بعد اس نے کھجور کے شگاف کے اندر جادو کے منتر پڑھ کر 11 گرے ان بالوں میں لگا کر انہیں اس شگاف میں لپیٹ کر مدینہ کے ایک کنواں بئر زروان میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ جو نبوت کا کام لگایا تھا وہ تو من جانب اللہ تھا، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، لیکن میرے جو دنیاوی معاملات تھے، کھانا پینا سونا جاگنا آنا جانا، یہ ڈسٹرب ہو گئے، ان کے اندر کمی بیشی ہو گئی۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوتا لیکن مجھے یوں لگتا کہ میں تو نہیں سویا، میں نے کوئی کام کیا ہوتا مجھے لگتا کہ میں نے نہیں کیا۔ تو دنیاوی معاملات آگے پیچھے ہو گئے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ آرام فرما تھے کہ 2 فرشتے آپ کو خواب کے اندر نظر آئے، ایک آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہوا، ایک آپ کے سر کی جانب۔ پاؤں کی جانب والا سر کے جانب والے سے پوچھتا ہے کہ یہ ہستی کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہیں کیا ہوا؟ یہ مسحور ہے، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے کھجور کے شگوفے کے اندر آپ کے بالوں میں وہ جادو کر کے گرے لگا کے وہاں رکھا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میں نے صحابہ کو ساتھ لیا، سیدھا بئر زروان پر پہنچا، اور اس کنویں کا پانی زرد پڑ چکا تھا،
وہاں سے اس پتھر کو ہٹایا اور اندر سے وہ کھجور کا شگوفہ نکالا، اور حضور علیہ السلام نے جب وہ نکالا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس جادو کا توڑ اسی وقت نازل فرمایا۔ اور وہ کیا تھا؟ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو یہ صورتیں آتی ہیں، ہم انہیں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ دو صورتیں جن سے ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ قرآن کی آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 11 ان کی آیتیں ہیں، 11 گریں لگائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک آیت پڑھی، ایک گرہ کھولی، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ کھولی، 11ویں آیت پڑھ کے 11ویں گرہ کھولی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی چیز سے باہر نکل آیا ہوں، میں جکڑا ہوا تھا اور کسی چیز سے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ یہودیوں نے کیا، حسد کی وجہ سے کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کیوں دے رہے ہیں۔ اس دشمنی اور عداوت کی بنا پر انہوں نے ہمارے پیارے نبی پر یہ جادو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی وہ دکھایا اور پھر خواب کے اندر اس کا توڑ بتایا اور معوذتین نازل فرمائی۔ لہٰذا جس کسی مسلمان بھائی پر یہ چیز ہو چکی ہو اور اسے محسوس ہو کہ مجھ پر کچھ ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے جس کا میرے بظاہر جسم سے تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ صحت مند اور تندرست ہیں، لیکن اس کے باوجود جسم جکڑا ہوا ہے اور معاملات صحیح نہیں ہو رہے، اسے چاہیے کہ یہ دو صورتیں صبح و شام اپنا معمول بنا لے۔ صبح یہ دونوں صورتیں پڑھے، پانی کے اندر پھونکے اور اس پانی کو اپنے جسم پر چھینٹے مار دے، اسی طریقہ سے وہ پانی پی لے، شام کو بھی یہی معمول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی ان دو مبارک صورتوں کی برکت سے اسے اس عمل بد سے نجات عطا فرما دے۔ کہنے کی بات یہ ہے جن پر جادو ہوا وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں نے کیا وہ کون تھا؟ لبید بن عاصم یہودی تھا۔ اب اگر اس کام کو کوئی کرتا ہے، جس کے اوپر کرے گا تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت بن گئی، اور جو کرنے والا اور کروانے والا ہے اس کی نسبت کدھر گئی؟ اس یہودی کی طرف۔ تو وہ اپنا حشر دیکھ لے، اپنی آخرت دیکھ لے کہ میرا حشر اور انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے تو واضح فرمایا کہ جادو کرنے والا، کرانے والا دین اسلام سے خارج ہے، اور علماء امت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی مسلسل جادو کرتا ہے، باز نہیں آتا اور اس کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے اور اس پر جواز کا عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ قاضی اس کے قتل کرنے کا حکم دے دے۔ اور اگر کوئی اس سے توبہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اس عمل بد سے اپنے آپ کو توبہ کے ساتھ بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کرنے والے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے واپس اللہ کے در کی طرف لوٹ آئے۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ ساری حقیقت، سارا ماجرا پتہ چلا، صحابہ بڑے غصے میں آ گئے، کیونکہ وہ تو آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیں، ہم اس یہودی کو اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینا پسند نہیں۔ کتنی بڑی ہستی تھی ہمارے نبی، کتنی رحمت للعالمین والی سوچ تھی۔ چونکہ یہ آپ کی ذات کا معاملہ تھا، آپ کی ذاتی زندگی ڈسٹرب ہوئی، اس جادو سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے خلاصی عطا فرمائی،
توڑ بتایا، امت کے لیے تعلیم دی کہ یہ آخری 2 صورتیں اتنی طاقت والی ہیں کہ یہ جادو کو ختم کرنے والی ہیں، لہٰذا انہیں پڑھا کیجئے، اپنے اوپر ان کے پانی اور اس کی بھوک مارا کریں، اللہ جادو کو دور کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس یہودی سے اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند نہیں فرمایا۔ ہم اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے دلوں کو وسعت دیں، اپنی سوچ بڑی کریں، ہر ایک کے لیے اپنی مجلس کو کشادہ کریں، نہ یہ کہ ہم جس کو اچھی نعمت میں دیکھیں تو ہمیں ماتھے پہ وٹ پڑ جائے، ہمارا دل بند ہو جائے، ہمیں حسد، کینہ اور بغض پیدا ہو جائے۔ یہ تو کافر اور یہودی والی سوچ ہے، ایک مسلمان والی یہ سوچ نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت اللہ کے نبی کے ساتھ چاہتے ہیں، تو ان باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے باہر نکل آؤ۔ اللہ کی قسم، جب آپ اپنے باطن کو نکھاریں گے، سنواریں گے، یہ تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، غیبت ہو گئی، بغض، عداوت، کینہ، چغلی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں گے، آپ کو اپنا آپ بڑا ہلکا محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر و قیمت ہوگی، لوگوں میں عزت بڑھے گی، ہر ایک کی زبان پر ہوگا کہ یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ اعمال ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور آپ علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے باطن کو سنواریں، اور باطن کے سنورنے کے ساتھ ہمارا ظاہر اجلا اور سنورنے لگے گا، اور ہماری نیکیاں محفوظ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو دین اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔